السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مختصر سا عنوان ہے ہمارا نیکی کر دریا میں ڈال۔ یہ ایک ایسا الفاظ ہے جو عرف عام میں بڑا مشہور ہے۔ اکثر لوگ وہ جو علم رکھنے والے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علمی بصیرت عطا کی ہے دین کی اور دنیا کی، وہ بھی اکثر اس الفاظ کو استعمال کرتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال۔ ان کے کہنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ نیکی کا کوئی کام کریں اور اسے اللہ کے سپرد کر دیں، انجام اور اس کے ذریعے فائدہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ اللہ ہی اس کو اللہ تعالیٰ ہی اس کا بہتر بدلہ دے سکتا ہے۔ آج کل معاشرے میں ایک بہت بری گندگی یہ پھیلی ہوئی ہے جو معاشرے کی ایک خطرناک بیماری کہہ سکتے ہیں، کہ اگر کوئی انسان چھوٹا سے چھوٹا بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے، مثلاً کسی غریب کی مدد کر دی، کسی بیوہ کی مدد کر دی، کسی ضرورت مند کی کوئی مدد کر دیا، تو اس کا ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے اس غریب کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے۔ اس لیے تمام بھائیوں سے میری گزارش ہے جن تک ہمارا یہ ویڈیو پہنچ رہا ہے، جو ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، کہ ان کو چاہیے کہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو دکھاوا اور نمود نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کی رضا کی خاطر انسانوں کی مدد کرے۔ اور نیکی کرنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے اور اللہ ہی سے اس کا بہتر بدلے کی امید رکھیں۔ کسی انسان کے اوپر احسان کر کے اس کو جتلانا بھی گناہ ہے، اس کو احساس دلانا کہ میں نے تمہارے اوپر نیکی کی ہے، اور اس کا پروپیگنڈا پھیلانا جو آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے ہو رہا، ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ میں آج اس ویڈیو کے ذریعے اپنے تمام بھائیوں سے ایک حقیقی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو سعودی عرب میں پیش آیا، اور جس کا تذکرہ فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنے ایک ویڈیو کے ذریعے سے کیا ہے۔ یہ واقعہ سعودی عرب کے ایک نوجوان کا ہے کہ وہ نوجوان اللہ کی توفیق سے خواہش مند تھا کہ میں بہتر سے بہتر علم حاصل کروں اور اچھے عہدے پہ فائز ہو جاؤں۔ اس کی جستجو تھی، لیکن ان کے والد محترم اس لائق نہیں تھے کہ ان کو اچھی تعلیم دلوا سکے۔ کسی ذرائع کے ذریعے سے ان کا یہ منصب پورا ہونے کا موقع ملا، لیکن اس کو رہنے کے لیے ایک شہر سے دور جانا پڑا۔ وہاں اپنی تعلیم کے غرض سے وہ نوجوان چلا جاتا ہے، اور جانے کے بعد ایک دن دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت بکریاں چرا کر کے اپنے بکریوں کو لے کر کے واپس آ رہی۔ اس بوڑھی عورت کو دیکھ کر کے اس نوجوان کے دل میں اس کے لیے بڑا ہمدردی پیدا ہوتا ہے کہ ایک بوڑھی ماں اپنی بکریوں کے ساتھ چرا رہی ہے، کیا اس کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں۔ ایک دن دیکھتا ہے، پھر خاموشی سے دیکھ کر کے چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر اس نوجوان کا اس بوڑھی عورت کو اپنی بکریوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو وہ اپنے جذبات کو قابو نہیں کر پاتا، اور ان کے پاس جا کر بڑے ادب و احترام سے ان سے ملتا ہے، سلام کرتا ہے۔ سلام کا وہ جواب دیتی ہے۔ جواب دینے کے بعد ان سے یہ پوچھنے لگتا ہے کہ کیا آپ کے خاوند نہیں ہیں، کیا آپ کے کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہیں جو آپ اتنی محنت مشقت کر کے بکریاں چرا رہی ہیں؟ تو بوڑھی عورت
ان سے بتاتی ہیں کہ میرا کوئی بھی رشتہ دار، کوئی بھی محرم رشتہ دار نہیں ہے جو میرے لیے محنت کر کے میرے لیے جو ہے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بکریاں پالتا ہوں اور اس کے ذریعے ہی سے اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا کرتا ہے، اور مجھے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں۔ باتوں باتوں وہ ایک بات کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تمام تر خواہشات اللہ نے پوری کر دی۔ میرے ساتھ ایک عجیب پریشانی یہ ہے کہ میں حج اور عمرے کی شہادت حاصل کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرا کوئی محرم رشتہ دار نہیں جو مجھے لے جا کر مجھے حج عمرہ کرائے۔ یہ جو نوجوان تھے، ان کے والد صاحب ہمیشہ ان کو نیکی کرنے کے لیے ابھارتے رہتے تھے اور کہتے تھے کہ نیکی کرو اور اس کو بھول جاؤ۔ اس نوجوان کو اس بوڑھی عورت کی یہ بات اس کے دل میں اثر کر گئی کہ اس کے ساتھ کیسا احسان کیا جائے تاکہ اس کا یہ کام پورا ہو جائے۔ انہوں نے اس نوجوان جو وہاں کے جو علماء کرام ہیں ان سے جا کے ملے اور اس مسئلے کے اوپر انہوں نے گفتگو کی۔ گفتگو کرنے کے بعد کہ کیا کرنا چاہیے، اس کے دل میں کافی دنوں کے بعد ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس بوڑھی عورت سے نکاح کر لوں اور نکاح کر کے اس کا شرعی محرم بن جاؤں، اور پھر میں اسے عمرہ حج کروا کر کے فارغ ہو جائیں، پھر بعد میں اسے طلاق دے دوں۔ یہ ارادہ کر کے علماء کرام سے انہوں نے اس مسئلے کے اوپر بات چیت کی۔ علماء نے ان کو اجازت دے دی کہ ہاں آپ اس طرح کر سکتے۔ تو وہ نوجوان اس بوڑھی عورت کے پاس گیا اور جا کر کے انہوں نے ساری باتیں بتائیں۔ بتانے کے بعد بوڑھی عورت راضی ہو گئی اور اس نے اس بوڑھی عورت سے شادی کر لی، نکاح کر لیا۔ نکاح کرنے کے بعد جب حج کا ایام آیا تو اس بوڑھی عورت کو لے کر کے جو ان کی وائف بن چکی تھی، عمرہ کرایا، حج کرایا، ساری جو ان کی خواہشات تھی اللہ کے فضل سے وہ پورا ہو گیا۔ پورا ہو کر کے آنے کے بعد اس نے یہ اپنی خواہش ظاہر کی کہ میں اب آپ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ دیکھیں مجھے کوئی دنیاوی غرض حاصل تو ہے نہیں، اور میری طرف سے آپ آزاد ہو، میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتی ہوں، آپ دوسری شادی کرنا چاہو خوشی خوشی کر لو، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن مجھے اپنی نکاح میں رہنے دو، مجھے طلاق مت دو۔ اس کی بات مان کر کے اس نے جو طلاق نہیں دیا، پھر اپنی پڑھائی کی طرف متوجہ ہوا اور اپنی پڑھائی مکمل کی۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد جب واپس اپنے شہر میں جانا چاہتے تھے، اس وقت آ کر کے پھر اس نے اس بوڑھی عورت سے آ کے کہا کہ میں اب ہماری پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، میں اب یہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ممکن ہو دوبارہ میں آپ کے پاس نہ آ سکوں، تو میں آپ کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر اس عورت نے ان سے عاجزی کی کہ مجھے طلاق نہ دیا جائے، مجھے آپ اپنے نکاح میں ہی رہنے دیں، آپ میری طرف سے آزاد ہیں، آپ چلے جائیں، جہاں چلے جائیں، مجھے کوئی اس سے ریلا شکوہ آپ سے نہیں ہے۔ اس طریقے سے وہ اس عورت سے اجازت لے کر کے وہ اپنے شہر چلے جاتے ہیں۔ کافی دنوں کے بعد، اپنے شہر میں رہنے کے بعد کافی عرصے کے بعد اسے خیال آتا ہے کہ کیوں نہ جا کے میں پتہ کروں کہ جو ہماری نکاح میں ہے اس کا کیا حال ہے۔ کافی دنوں کے بعد جب واپس وہ آتے ہیں تو پڑوسیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت انتقال کر چکی ہے اور گھر پہ تالا لگا ہوا ہے۔ پڑوسیوں نے کہا کہ بھائی آپ چونکہ ان کے شوہر ہیں، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اس گھر کو کھول کر کے دیکھیں اس میں کیا ہے نہیں ہے۔ تو جب گھر کھول کر کے دیکھا گیا تو ایک چھوٹا سا باکس ملا، باکس کے اندر انہوں نے جب کھول کے دیکھا تو ایک کپڑے میں لپیٹا ہوا ایک کچھ کاغذات ملے، جس میں کھول کر کے دیکھا تو جدہ کا کچھ زمین کا ٹکڑا کا رجسٹری پیپر تھا، جو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے اپنے جو ہے ان کی جو بیوی تھی
ان کے اپنے جو ہیں نیہر میں ترکہ ملا ہوا تھا وہ حصہ تھا وہ پیپر، اور مرنے سے پہلے جو ان کی بیوی وہ ایک پیپر لکھوا کے گئی تھی کہ میرے مرنے کے بعد جو بھی ہماری پراپرٹی ہے سارا یہ میرے شوہر کا۔ تو اس طریقے سے وہ اپنا وہ پیپر لے کر کے گئے، اور لے جا کر کے جب زمین کا پتہ کیا تو جدہ کے ساحلی علاقے کا وہ زمین نکلا جسے انہوں نے فروخت کیا 3 بلین ریال میں۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ نوجوان جو نیکی کے غرض سے اس کی جو خواہشات تھی حج اور عمرہ کی اس کو انہوں نے پورا کیا، اور اس کا غرض صرف یہ تھا کہ اس اپنے نکاح میں اسے لے لینے کے بعد اس کی جو یہ خواہش تھی اس کو اس نے پورا کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک عظیم نیکی شمار پایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا بڑا انعام دیا جو کبھی وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس قصے میں جو ایک حقیقی قصہ ہے اس کے اندر بہت ساری عبرتیں اور نصیحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی اس طرح کی نیکی کرنے کی توفیق دے، اور اللہ بدلہ دینے پہ آتا ہے تو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ریاکاری، دکھاوا، نام نمود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر سے بہتر اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کی خاطر غریب، بیوہ، مسکین، یتیم کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔